اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ زائرین اکرام، جیسا کہ آپ نے زیارت فرمائی مسجد غمامہ اور اس کے حوالے سے گفتگو سماعت فرمائی، ماشاءاللہ سے اب ہم پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبین رسول الامین شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علی آلہ وآلہ وصحبہ اجمعین کی بارگاہ عزت بیکس پناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عصر کی نماز ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہمراہ پیارے محترم عالی جناب محمد منور علی صاحب، جو فیصل آباد سے قافلے کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے برادر عزیزم جناب محمد مدثر علی صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور آج جناب علامہ عدنان شکور صاحب کے ساتھ یہ وفد بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود السلام بھی پیش کیا، جمعۃ المبارک کا یہ مبارک دن۔ تو اب دیکھیے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عزت بیکس پناہ میں صبح 70,000 ملائکہ اور شام 70,000 ملائکہ آتے ہیں اور درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مقام ہے عرش اعلیٰ سے بڑھ کر جس مقدس سرزمین کا مقام ہے۔ تمام علماء کرام ہر مکتب و فکر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جس میں اتھر پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کی جسم اتھر سے جو کنکر یا مٹی جو چیز بھی پیوست ہو گئی، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش اولا سے اعلیٰ اس کا مقام ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، عرش اعلیٰ سے اولا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا روضہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو عزیزان گرامی، یہ دیکھیے کہ ہم تو اتنا ہی عرض کرتے ہیں کہ بن جاؤ مسلمانوں تم فوج رسول اللہ، اسلام کی خدمت کو تیار ہو بسم اللہ۔ سر دے کے اہل بیت نے، سر دے کے صحابہ اکرام نے، سر دے کے اہل بیت نے، سر دے کے صحابہ اکرام نے اسلام کیا روشن، انعام میں جنت لی ہو کر کے فنا فی اللہ۔ زندہ ہیں تو غازی ہیں، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، تم دیکھو کلام اللہ۔ اے رحمت دو عالم جلد ہی سے خبر لو تم، منجدار میں کشتی ہے امت کے رسول اللہ، منجدار میں کشتی ہے امت کے رسول اللہ۔ آئیں دوستو، پیارے آقا کریم خاتم النبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ساری امت کا سلام پیش کریں، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اویسیہ ہو، قلندریہ ہو، مداریہ ہو، شتاریہ ہو، رحمانیہ ہو، سلطانیہ ہو، اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، تمام عاشقان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بارگاہ عزت پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اویسیہ ہو، قلندریہ ہو، مداریہ ہو، شتاریہ ہو، رحمانیہ ہو، سلطانیہ ہو، اشرفیہ ہو، رضویہ ہو، تمام عاشقان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلام بارگاہ عزت پاک رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب ہم ذرا مزارات جنت البقیع شریف کی طرف
آگے بڑھتے ہیں اور اس جنت البقیع کے اندر جیسے ہی ہم داخلی دروازہ جو ہوتا ہے وہاں سے جب داخل ہوتے ہیں تو سیدھی جانب اور بائیں جانب اور سینٹر میں جو معروف ہستیاں تقدس مآب آرام فرما رہی ہیں، ان کا ذکر یوں کروں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہاں آرام فرما رہی ہیں حضرت، یعنی کہ داخل ہونے کے بعد سیدھی جانب اب آئیں تو دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، ساتھ میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، اور ان کے ساتھ میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، اور پھر ساتھ میں حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائی ہیں، دختاران نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اس سے سیدھی جانب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر وہ شہزادے ہیں جن کا نام اس میں گرامی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور اسی طرح تھوڑا سا ہم ٹرن کریں سیدھی ہاتھ کے ساتھ ایسی جانب میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ مزارات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہاں پہ امہات المومنین آرام فرما رہی ہیں، حضرت سیدہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اور ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں آرام فرما رہی ہیں۔ یہ ہیں، اب اس کے بعد ہم یہ تو سیدھی جانب ہو گئے، اب ہم دائیں جانب کے بعد اب بائیں جانب دیکھتے ہیں، دروازے کے داخل ہوتے ہی تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آگے آرام فرما رہی ہیں، اور پھر حضرت عقیل بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہے ہیں، برادر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، اور پھر الٹے ہاتھ میں دیکھیں گے آپ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھی امی، دو پھپھیاں آرام فرما رہی ہیں، حضرت بی بی عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں، اور اسی طرح اگر ہم سنٹر سے اب آگے نکلے تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی درمیان میں آتا ہے۔ پھر جب اور آگے بڑھتے ہیں الٹے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، اور اسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کو 1300 سال کے بعد باب السلام کے پاس سے آپ کو وہاں سے نکال کر دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے پوتے ہیں انہی کے ساتھ پھر اپنے دادا جان قبلہ کو بھی وہاں پر آرام کے لیے وہاں پر سکونت آپ نے اختیار فرمائی۔ تو آج بھی لوگ زندہ ہیں جنہوں نے
1400 سال کے بعد 1300-1400 سال کے بعد وہ نظارہ کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کا. 1400 سال سے آپ کا چہرے انور، آپ کا جسم اطہر کو ایک رائی کے دانے برابر بھی کسی قسم کا کوئی دھبا دھکا نہیں لگا تھا. اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. اور پھر اسی طرح اب سنٹر میں آتے ہیں تو سنٹر میں شہداء احد، جو احد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے، تو 6 صحابہ کرام جو زخمی حالت میں مدینہ شریف پہنچے تھے، وہ 6 کے 6 جو شہید ہوئے تھے، وہ ایک ہی مزار ان کا بنایا گیا ہے، شہداء احد کا. اور پھر جن یزیدی مردودی مرداروں نے جو 70 صحابہ کرام کو زندہ جلایا گیا تھا، ان کا مزار بھی وہیں پر ہے. اور اللہ تعالیٰ بس کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور ان کے تقدس مزارات پر اللہ کے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں. اور پھر جب آگے جاتے ہیں تو بالکل لاسٹ میں جو سنٹر کے مقام پر امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر الٹی جانب جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اس طرح 70 اصلاح 10,000 جو ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہاں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگ محترم ہستیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے جتنے ہمارے خاندان کے، تمہارے خاندان کے، جہاں کے مسلمانوں کے خاندان کے جو لوگ گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے صدقے ان سب کی جو ہے مغفرت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مقالہ فرما. آمین یا رب العالمین. بطوفیل رحمت العالمین خاتم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ الخیر. اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ معافی.